بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس مسائل جماعت کے بیان میں یعنی باجماعت نماز ادا کرنا کیسا ہے۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیہ مقدسہ میں باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، لہٰذا اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کرنا یہ مردوں کے لیے واجب ہے، اس لیے کہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا گھر میں نماز پڑھنے سے 27 درجے فضیلت رکھتا ہے، یعنی 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ امام کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدے والا مسلمان مرد بالغ ہونا چاہیے، جو شرعی احکام جانتا ہو، شریعت کے اوپر عمل کرتا ہو اور دینی مسائل سے واقف ہو۔ اسی طرح جاہل کو امام بنانا جو شریعت کے اسرار و رموز سے ناواقف ہے اور فاسق ملعن ہے یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ کیا عورت بھی امامت کروا سکتی ہے؟ عورتوں کا امام بنانا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوتی۔ اب جماعت کی صورت میں مقتدی کہاں پر کھڑا ہو؟ اگر جماعت کی صورت میں ایک ہی مقتدی ہے تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہو اور اپنی ایڑیوں کے بل امام سے پیچھے کھڑا ہو۔ ایک بندے کا پیچھے صف میں کھڑا ہونا، مقتدی پیچھے اکیلا کھڑا ہے، امام آگے اکیلے کھڑا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ ایک سے زائد اگر مقتدی ہو تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کا امام کے ساتھ کھڑے ہونا یہ مکروہ ہے۔ سمجھدار بچے ان کو جماعت کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے۔ سمجھدار وہ بچہ ہے اگرچہ بالغ نہ ہو جو تمام ارکان امام کے ساتھ ادا کرے، یعنی امام قیام میں ہے تو وہ بچہ بھی ساتھ کھڑا ہے، امام رکوع میں گیا ہے تو وہ بچہ بھی ساتھ رکوع میں گیا ہے، یعنی نماز کے اول تا آخر سارے ارکان امام کے ساتھ ادا کرے۔ لیکن اگر ایسا بچہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہے وہ نماز توڑ کے کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے، تو ایسے بچے کا مسجد میں لے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر جماعت سے کچھ رکھتے رہ جائیں تو کس انداز میں پڑھی جائے؟ جس بندے کی جماعت سے کچھ رکھتے رہ جائیں اس کو مسبوق کہتے ہیں، تو جتنی رکھتے اس کی رہ جائیں گی، اگر چاروں رکھتے امام کے ساتھ اس نے نہیں پڑھی، آخری رکعت میں آ کر ملا ہے، تو وہ جس طرح بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے بالکل اسی انداز سے نماز پڑھے گا، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، ساتھ سورت بھی ملائے گا، اور تیسری چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اور اگر 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، 2 امام کے ساتھ پڑھی ہیں، تو 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، ساتھ سورت بھی ملائے گا۔ اور اگر 1 رکعت امام کے ساتھ رہ گئی ہے تو اس 1 رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، ساتھ سورت بھی ملائے گا، اس انداز سے اپنی رکعتوں کو ادا کرے گا۔ اگر یہ شخص بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیر دے، مسبوق جس کی کچھ رکعتیں رہتی ہیں، اگر وہ بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو وہ کس انداز سے اپنی نماز مکمل کرے؟ تو اگر تو نماز کے منافی کوئی عمل اس نے نہیں کیا، یعنی گفتگو نہیں کی، اپنا سینہ قبلے سے نہیں پھیرا، تو دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آیا ہے تو فوراً کھڑا ہو جائے اور جو ہے وہ اپنی رکعتیں مکمل کر کے آخر میں سلام پھیرے۔ اگر تو اس نے بالکل امام کے ساتھ جیسے امام نے سلام پھیرا ویسے اس نے سلام پھیرا تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سوچتا رہا کہ میری کوئی رکعت تو نہیں رہ گئی یا اتنی تاخیر ہو گئی ہے، تو اب یہ بندہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا، یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا اور پھر دوبارہ التحیات درود پاک اور رب اجعلنی پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ مقامی مسجد میں، محلے کی مسجد میں ایک مرتبہ جماعت ہو جانے کے بعد کیا دوبارہ جماعت کروا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں
مقامی افراد کا، محلے کے افراد کا محلے کی مسجد میں اذان اور اقامت کے بعد جماعت کے بعد بالکل اسی انداز سے جماعت کروانا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مسافر ہے تو وہ جماعت کروا سکتا ہے۔ بہرحال اسٹیشن وغیرہ، جی ٹی روڈ وغیرہ یا مسافر خانے کی جو مسجدیں ہیں وہاں پر چونکہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، وہاں پر جتنی ہو سکے وہ جماعت بندہ کروا سکتا ہے، وہاں پر بالاتفاق نماز کروانا جائز ہے۔